اپنی امی کی اس حرکت پر بلقیس حیرت زدہ ہو گئی۔ بلقیس تو کبھی اپنے خواب میں بھی اپنی امی سے اس قسم کی حرکت کی توقع نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اپنی کھلی آنکھوں سے اپنے سامنے رضیہ بی بی کو دیکھ کر بلقیس کا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امی ہی تھیں جو اس دن مجھے اور زاہد کو میچ کھیلتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ بلقیس کے ذہن میں دوسرا خیال آیا، اچھا تو یہ بات ہے کہ میری امید سے ہونے کے بعد زاہد بھائی اور امی اب ایک دوسرے کے لیے تیار ہونے لگے ہیں۔ اپنے بھائی کو یوں اپنی امی رضیہ کے لیے اور پھر اپنی امی کو اپنے جوان بیٹے کے لیے آج پہلی بار یوں اتنا گرم ہوتا دیکھ کر بلقیس کو اپنی امی سے ایک جلن سی محسوس ہوئی اور بلقیس بے انتہا غصے میں آ گئی۔ ہر شادی شدہ عورت کی طرح بلقیس بھی اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ شیئر کرنا کسی حال میں بھی قبول نہیں کر سکتی تھی، چاہے وہ دوسری عورت اس کی اپنی سگی امی کیوں نہ ہو۔ اس لیے بلقیس اب کمرے کے باہر کھڑی غصے میں لال پیلی ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں غصے میں آ کر کچھ غلط کام کر بیٹھوں، مجھے ادھر سے ہٹ جانا چاہیے۔ بلقیس نے اپنے غصے کو اپنے دماغ میں قابو کرتے ہوئے سوچا اور دبے پاؤں چلتی ہوئی کچن کی طرف چلے گئی۔ دوسری طرف زاہد کو کورٹ جانے میں دیر ہو رہی تھی، اس لیے اس نے بھی جلدی سے اپنی چائے ختم کی اور شرٹ پہن کر باہر نکل گیا، جبکہ اس دوران رضیہ بی بی بھی اسٹور سے نکل کر اپنے باتھ روم میں چلے گئیں۔ اس رات رضیہ بی بی اپنے بستر پر لیٹتے ہی سو گئی، مگر دن میں پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے آج کی رات نیند تو بلقیس کی آنکھوں سے جیسے بہت دور بھاگ گئی تھی۔ بلقیس اس وقت غصے سے بھری ہوئی اپنے بستر پر لیٹ کر بار بار کروٹیں بدل رہی تھی اور اس کے دماغ میں اس وقت کئی طرح کی سوچیں ایک ساتھ جنم لے رہی تھیں۔ اپنی انہی سوچوں میں گم ہو کر بلقیس کو اپنے اور اپنے بھائی زاہد کے درمیان شادی سے پہلے ہونے والی بات چیت یاد آ گئی۔ بلقیس کو اپنے بھائی سے اپنی جعلی شادی سے پہلے یہ ڈر لگا ہوا تھا کہ کہیں زاہد اس سے شادی کے بعد بھی اس کی سہیلی نیلوفر سے بھی اپنے تعلقات قائم نہ رکھے۔ اس سے بلقیس نے اپنے بھائی سے وعدہ لیا تھا کہ زاہد اسے اپنی بیوی بنانے کے بعد نیلوفر سے کسی قسم کا تعلقات قائم نہیں رکھے گا۔ اپنے بھائی سے اپنی جعلی شادی کے بعد بلقیس اپنے بھائی زاہد کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے اپنے شوہر کے پیار میں پوری طرح اندھی ہو گئی تھی، پر اپنی سہیلی نیلوفر کی ملیشیا چلے جانے کے بعد بلقیس نے تو اب کبھی اس بات کا تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس کا بھائی زاہد اس سے اب کبھی بے وفائی کرے گا۔ لیکن آج جب اسے بلقیس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو اپنی سگی ماں رضیہ بی بی کے لیے تیار دیکھا تو اس وقت سے لے کر اب آدھی رات تک بلقیس کے دل میں زاہد کے بارے میں بے انتہا غصہ جبکہ اپنی امی سے جلن ہو رہی تھی۔ میرا بس چلے تو میں یہاں تو امی کو گھر سے نکال دوں یا پھر خود بھائی زاہد کو ساتھ لے کر الگ گھر میں شفٹ ہو جاؤں۔ غصے میں اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے بلقیس کے دل میں خیال آیا، آج اپنی امی رضیہ بی بی کو اپنے ہی بیٹے زاہد کے لیے تیار ہو کر یوں اپنے ہاتھ سے اپنی زمین پر ہل چلاتے ہوئے دیکھ کر بلقیس کو اپنی امی سے جیسے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ مگر اس کے ساتھ بلقیس کے دماغ میں وہ وقت آ گیا جب اس کے مرحوم ابو کی لاش ان کے گھر میں آئی تھی۔ بلقیس سوچنے لگی کہ ان کی اپنی رضیہ بی بی اس وقت جوان تھی جب اس کے ابو پولیس مقابلے میں فوت ہو گئے تھے۔ اگر اس کی امی رضیہ بی بی چاہتی تو اپنے شوہر کی وفات کے بعد یا تو دوسری شادی کر لیتی یا پھر اپنی آگ کو بجھانے کے لیے کسی غیر کا سہارا ڈھونڈ سکتی تھی، مگر اس کی امی نے اپنے جذبات کو بھلا کر اپنا دھیان صرف اور صرف اپنے بچوں کی پرورش پر صرف کر دیا۔ میں نے آج تک اس بارے میں تو کبھی سوچا تک نہیں، جو ہی بلقیس کے دل میں اپنی امی کی گزشتہ زندگی کے بارے میں یہ خیال آیا تو بلقیس کے دل میں اپنی امی کے متعلق جنم لینے والا غصہ تھوڑا کم پڑنے لگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ بلقیس کو اپنی طلاق کے بعد کا وقت بھی یاد آنے لگا۔
اپنی طلاق کے بعد بلقیس کو اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک جوان عورت کی آگ کتنی شدید ہوتی ہے. یہ آگ عورت کو رات کی تنہائی میں کیسے اور کتنا تنگ کرتی ہے. یہ بات بلقیس بہت اچھی طرح جان چکی تھی. اپنی امی پر غصہ ہونے سے پہلے تو وہ وقت یاد کرو بلقیس جب تمہیں اپنی طلاق کے بعد کسی جوان کی اشد طلب ہو رہی تھی. اس ٹائم نیلوفر کے ساتھ ساتھ اگر تمہاری سگی امی تمہاری مدد نہ کرتی تو تمہارے اپنے ہی سگے بھائی کا ساتھ نصیب ہوا ہے. بلقیس کے ذہن میں یہ خیال آیا تو بلقیس کو اپنی امی کے متعلق اپنی سوچوں پر خود سے شرم آنے لگی. ابھی تو مجھے امید سے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور بھائی کے بغیر میری حالت خراب ہونے لگی ہے. اگر یہی حالت رہی اور میرا بچہ ہونے تک زاہد بھائی نے باہر کسی دوسری عورت سے اپنا تعلق قائم کر لیا تو پھر. بلقیس چونکہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ طلاق کا لیبل اپنے ماتھے پر لگوا چکی تھی اس لیے دوبارہ چھوٹو سے دور ہونے کا تصور بھی بلقیس کے لیے محال تھا. اس لیے بلقیس اس بات کو سوچ کر کام گئی کہ اگر میں اپنی آنکھ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا آپ بھائی کو سونپ سکتی ہوں تو پھر یہی کام اگر میری امی اپنے بیٹے سے کر لیں تو اس میں حرج کیا ہے. بلقیس اپنے بھائی سے شادی کے بعد زاہد سے ایک پل کی جدائی بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی اور ابھی اپنے بھائی زاہد سے جدائی کا خوف ہی تھا جس نے بلقیس کو اپنی ہی سگی ماں کو اپنی بھائی سے شیئر کرنے پر آمادہ کر لیا تھا. بلقیس کے دل میں جو ہی اس خیال نے جنم لیا تھا تو اس خیال کو اپنے ذہن میں لاتے ہی بلقیس تیار ہونا شروع ہو گئی. ہائے اگر میرا بھائی مجھے اپنی بیوی کا درجہ دے سکتا ہے تو پھر وہ امی کو میری سوتن بھی بنا سکتا ہے. اپنی ہی سگی ماں کو اپنی سوتن بنانے کا خیال دل میں آتے ہی بلقیس کی ٹرین اسٹیشن پر پہنچ گئی. بلقیس کو یوں لگا جیسے اپنے بھائی زاہد کے لیے اس کے دل میں بھرا ہوا غصہ اور اپنی امی رضیہ بی بی کے لیے اس کے دل میں جنم لینے والی نفرت اور جلن باہر نکل گئی ہو. آج کچھ کیے بغیر اپنی ٹرین اسٹیشن پر پہنچانے کا اس کا یہ تجربہ اتنا اچھا تھا کہ بلقیس فوراً اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگی جس کی وجہ سے وہ چند لمحوں میں ہی میٹھی نیند سو گئی. دوسرے دن جب بلقیس سو کر اٹھی تو وہ اپنے آپ کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ بلقیس کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ رات اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو عملی جامہ کیسے اور کب پہنا سکے گی. نیند سے بیدار ہونے کے بعد بلقیس کچھ دیر بستر پر پڑی. یہی بات سوچتی رہی. جب بلقیس کے ذہن میں کوئی آئیڈیا نہ آیا تو اس نے اٹھ کر سب سے پہلے ناشتہ کرنے کا سوچا. ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد بلقیس نے سوچا کہ کیوں نہ آج وہ اپنے بھائی زاہد اور امی کے لباس دھو لے. بلقیس نے پہلے اپنے اور اپنے بھائی کے لباس اکٹھے کیے, ان کو اٹھا کر باسکٹ میں رکھا اور پھر وہ اپنی امی کے کمرے میں آ کر اپنی امی رضیہ بی بی کے گندے لباس کو اٹھا کر گندے کپڑوں کی ٹوکری میں ڈالنے لگی. جب بلقیس اپنی امی کے ایک ایک لباس کو ٹوکری میں رکھ رہی تھی تو اسے اپنی امی کا دیسی سٹائل کا ایک سفید ماسک نظر آیا جو کہ کافی دفعہ استعمال ہونے کی وجہ سے کافی پرانا ہو چکا تھا. ایک تو امی کی سمجھ نہیں آتی, نہ جانے کیوں وہ اپنے لیے نئی چیزیں پسند نہیں کرتی. اپنی امی کی یہ پرانی چیز دیکھ کر بلقیس نے سوچا میں نے آج بازار تو جانا ہے اس لیے میں خود آج اپنی امی کے لیے کچھ نئی چیزیں خرید لاؤں گی. بلقیس نے اپنی امی کی اس پرانی چیز کو اٹھا کر ٹریش کی باسکٹ میں پھینکتے ہوئے سوچا اور اس کے بعد وہ باقی کے لباس دھونے میں مصروف ہو گئی. شام کو جب زاہد گھر واپس آیا تو بلقیس اپنے بھائی زاہد کو ساتھ لے کر شاپنگ کرنے نکل پڑی. زاہد اپنی بہن بلقیس کو لے کر راولپنڈی کے صدر بازار میں آیا اور اس نے ایک بہت بڑے شاپنگ سٹور کے سامنے اپنی موٹر سائیکل پارک کر دی. موٹر سائیکل کو لاک کرنے کے بعد دونوں بہن بھائی ایک ساتھ شاپنگ سٹور کے اندر چلے گئے. اب بتاؤ کیا لینا ہے میری جان نے. سٹور میں انٹر ہوتے ہی زاہد نے اپنی بہن بلقیس سے سرگوشی کی. بھائی مجھے کچھ نئی ماسک اور چیزیں لینی ہیں. بلقیس نے آہستہ سے اپنے بھائی کی بات کا جواب دیا. زاہد نے سٹوروں میں کام کرنے والے ایک آدمی سے لیڈیز سیکشن کا پوچھا اور پھر اپنی بہن کو ساتھ لے کر
स्टोर के ऊपर वाली मंजिल पर बने हुए लेडीज सेक्शन में चला गया। ऊपर की मंजिल पर आते ही बिल्किस और जाहिद ने देखा कि लेडीज सेक्शन होने की वजह से इधर लेडीज का काफी रश था, जबकि इस सेक्शन में काम करने वाली सारे वर्कर भी लेडीज ही थी, जो कि स्टोर के इस हिस्से में काफी रश होने की वजह से सारी की सारी अपनी अपनी कस्टमर के साथ मसरूफ थी। बिल्किस और जाहिद अभी ऊपर आकर खड़े ही हुए थे कि एक सेल्स गर्ल इनके पास आई और बोली, जी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ मैडम? मुझे कुछ नीचे की चीजें लेनी हैं। बिल्किस ने इस लड़की को जवाब दिया। मैडम आप अपने शौहर के साथ इस दूसरे कोने में जाकर सिलेक्ट कर लें, मैं कस्टमर को फारिग करके आपके पास आती हूँ, इस गर्ल ने बिल्किस से कहा और फिर अपने पहले वाले कस्टमर से डील करने वापस चली गई। जब जाहिद और बिल्किस सेल्स गर्ल के बताए हुए सेक्शन में पहुंचे तो इस सेक्शन में आते ही दोनों बहन भाइयों की नजर खुलेआम लटकी हुई इम्पोर्टेड चीजों पर पड़ी। अच्छा, अब जो तुम्हारा दिल चाहे वो खरीद लो, जाहिद ने स्टोर रूम में लटकी हुई चीजों की तरफ इशारा करते हुए अपनी बहन से कहा। आपने शादी से पहले मुझे जो गिफ्ट दिया था वो मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप आज फिर अपनी पसंद की चीजें लेकर दें। बल्कि इसने बड़े प्यार से अपने भाई से आहिस्ता आवाज में कहा, तो चलो आज मैं खुद अपनी जान के लिए चीजें पसंद करता हूँ। अपनी बहन की बात सुनकर जाहिद कहने लगा और बड़े शौक से चीजें पसंद करने लगा। अच्छा ये देखो ये कैसी है? जाहिद ने चुन चुन कर चंद एक निहायत खूबसूरत चीजें बाहर निकाली और अपनी बहन से राय पूछी। ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसमें छुपेगा क्या? भाई बिल्किस ने अपने भाई से कहा, मेरी जान मजा तो वो भी है पहनने में जो छुपे कम और दिखाए ज्यादा। अगर आपको ऐसी चीजें पसंद हैं तो फिर ठीक है। बिल्किस ने अपने भाई की बात का जवाब दिया। बिल्किस ने इन चीजों के नंबर नोट कर लिए, बल्कि इस जैसे ही नंबर नोट करके फारिग हुई तो सेल्स गर्ल दोबारा इन दोनों बहन भाइयों के पास चली आई और बोली, जी मैडम अगर आपने कोई चीज पसंद कर ली है तो मुझे बता दें ताकि मैं इनको आपके लिए पैक करवा दूं। मुझे नंबर्स वाली चीजें पसंद हैं, प्लीज पैक करवा दें। ठीक है मैडम, आप काउंटर पर चले, मैं आपकी सब चीजें अभी आपके लिए पैक करके लाती हूँ। सेल्स गर्ल ने बिल्किस की बताई हुई चीजों का नंबर नोट कर लिया और वहां से चले गई। इधर जो ही अपनी बहन बिल्किस के पास खड़े हुए जाहिद ने अपने के मुंह से नंबर सुना तो वो हैरान होकर अपनी बहन के मुंह की तरफ देखने लगा। जाहिद अपनी बहन बिल्किस से अपने ताल्लुकात कायम करने से पहले ही ये बात अच्छी तरह जानता था कि इसका क्या नंबर है, इसलिए अब अपनी बहन के बताए हुए नंबर सुनकर जाहिद को बहुत हैरत हुई और सेल्स गर्ल के जाते ही वो फौरन अपनी बहन से हल्की आवाज में मुखातिब हुआ, तुमने ये नंबर क्यों दिए हैं? वो भाई असल में ये चीजें मैंने अपने लिए नहीं खरीदी, बल्कि बिल्किस इस सवाल की तवक्को कर रही थी, इसलिए इसने भी एक हल्की आवाज में अपने भाई की बात का फौरन जवाब दिया। अच्छा, अगर तुमने ये अपने लिए नहीं खरीदी तो फिर और किसके लिए खरीद रही हो? जाहिद अपनी बहन के जवाब पर मजीद हैरतज़दा हुआ और बड़े इश्तियाक से अपनी बहन से दोबारा पूछा, वो असल में आज मैंने ये चीजें अम्मी के लिए देखी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, इससे सोचा क्यों ना आज अम्मी के लिए नई चीजें खरीद लूं। और ये क्रीम का अम्मी ने ही बोला था। बिल्किस ने बड़े सुकून और इत्मीनान के साथ अपने भाई की बात का जवाब दिया और जल्दी से चलते हुए काउंटर की तरफ बढ़ने लगी। क्या बिल्किस की बात सुनकर जाहिद का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। जाहिद को यकीन नहीं हो रहा था कि आज उसकी बहन ने अनजाने में इसे अपनी सगी अम्मी के लिए अपनी ही पसंद की चीजें खरीदने पर मजबूर कर दिया है। जाहिद को अपनी बहन की इस हरकत पर हैरत तो बहुत हुई, मगर इसके साथ साथ ये सोचकर ही जाहिद तैयार होने लगा कि चलो अनजाने में ही सही, आज उसने खुद अपने हाथ से रजिया बीबी को छुपाने के लिए चीजें खरीदी हैं। काश रजिया बीबी को इन चीजों में देख सकूं, ये बात जहन में आते ही जाहिद मचल उठा। जाहिद अपने जज्बात पर काबू पाता हुआ और खामोशी के साथ चलता हुआ अपनी बहन बिल्किस के पास गया। फिर दोनों बहन भाई अपनी अम्मी के लिए ये चीजें खरीदकर स्टोर रूम से बाहर आ गए। आज अपनी अम्मी के लिए ये चीजें खरीदने की वजह से छोटू में एक अजीब सी हलचल मची हुई थी, मगर अपनी बहन बिल्किस की मौजूदगी की वजह से
زاہد کی پوری کوشش تھی کہ وہ اپنی حالت اپنی بہن بلقیس کے سامنے ظاہر نہ ہونے دے، اس لیے اسٹور سے باہر آ کر زاہد نے خاموشی کے ساتھ اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور اپنی بہن بلقیس کو ساتھ لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ ادھر بلقیس نے زاہد کے چھپانے کے باوجود اس کے جذبات دیکھ لیے تھے۔ اپنے بھائی کے جذبات کو دیکھ کر بلقیس کو اندازہ ہو گیا کہ آج رضیہ بی بی کے لیے یہ چیزیں خریدنے کے بعد زاہد کے اندر مچی ہوئی ہلچل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، مگر بلقیس نے بھی اپنی طرف سے کوشش کی کہ وہ بھی اپنی کسی بات سے زاہد کو ظاہر نہ ہونے دے کہ اس نے زاہد کے ہاتھوں امی کے لیے یہ چیزیں خریدی ہیں۔ اس لیے بلقیس بھی اپنے گھر کے سارے راستے خاموشی سے موٹر سائیکل پر بیٹھی رہی۔ ویسے حقیقت یہ تھی کہ آج اپنے بھائی زاہد کو بہت شوق اور پیار سے رضیہ بی بی کے لیے یہ چیزیں سلیکٹ کرتا دیکھ کر بلقیس خود بھی تیار ہو چکی تھی۔ بلقیس کا دل تو ادھر ہی موٹر سائیکل پر اپنے بھائی سے اپنا دروازہ پینٹ کروانے کا چاہ رہا تھا، مگر پبلک پلیس میں ہونے کی وجہ سے بلقیس اپنی اس خواہش کو پورا کرنے سے قاصر تھی، اور پھر تھوڑی دیر میں دونوں بہن بھائی اپنے گھر واپس آن پہنچے۔ زاہد بلقیس کو گھر کے سامنے اتار کر خود کسی کام کے سلسلے میں واپس چلا گیا۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔